اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توبہ کہا جاتا ہے لوٹ کے آنا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور جا پڑتا ہے اور پھر توبہ کر کے انسان اس کی رحمت کی آغوش میں واپس آ جاتا ہے۔ گناہوں کا ہو جانا ایک بشری تقاضا ہے، لیکن گناہوں پر مصر رہنا یہ شیطانی عمل ہے۔ ہم توبہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انسان میں گناہ کرنے کی وجہ سے احساس ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کی گندگی کی وجہ سے انسان مالک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم یہی توبہ ہے۔ رب کریم کے سامنے شرمندگی کی یہ کیفیت جو توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت کے وقت نہیں ہوتی۔ اس لیے تو توبہ ایک اعلیٰ درجے کی خود عبادت ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی خطا کار ہے، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی خطا اور لغزش نہ ہوئی ہو، اور فرمایا خطا کاروں میں وہ بہت ہی اچھے ہیں جو خطا اور قصور کرنے کے بعد مخلصانہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع فرما لیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کا پیارا حبیب یہ جانتے تھے کہ انسان گناہوں کی گندگی میں ملوث ضرور ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں گناہوں کی گندگی سے نکلنے کا حل بھی خود ہی بتا دیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم کہ دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور توبہ کرنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ایک دن میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، بس دل میں یہ تصور کرے انسان کہ اللہ کی رحمت سے گناہ کر کے میں دور ہو گیا ہوں اور مجرم ہو گیا ہوں، پھر گناہوں کا علم بھی ہو تاکہ احساس شرمندگی پیدا ہو، پھر انسان دل و جان سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ بھی کرے کہ آئندہ ایسی حماقت نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر ایسے شخص کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے عزیزو،
اللہ رب العزت سے معافی اور توبہ نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ بار بار توبہ کریں، ندامت اور شرمندگی سے بار بار آنسو بہائیں تو یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ اپنے بندے کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ساری حقیقت اور علمی فضیلت میں جانتا تھا، لیکن توبہ کا صحیح مفہوم میرے اوپر اس دن کھلا جب میں ایک سفر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کسی غلطی کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے بچے کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ بچے نے جب دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب کہاں جاؤں، تو وہ بہت رویا، دروازہ بجایا پر ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ لڑکا کافی دیر دروازے پر بیٹھا رہا اور پھر بازار کی طرف چلا گیا اور گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ پھر دروازہ بجانا شروع کیا اور روتا رہا کہ ماں خدا کے لیے دروازہ کھولو، معاف کر دو، آئندہ تنگ نہیں کروں گا۔ تھک ہار کر دروازے کے آگے بیٹھ گیا، ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ کافی دیر بیٹھا رہا، پھر بازار چلا گیا، شاید کچھ کھا پی کر گھوم کر واپس آ گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ بچے نے پھر دروازہ بجایا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا، پر ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ لڑکا دروازے پر بیٹھا بیٹھا تھک ہار کر کے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ پھر ماں تو ماں ہے نا، جب ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بچہ دروازے پر سو گیا ہے تو ماں نے دروازہ کھولا اور کہا بیٹا تو بات بھی میری نہیں مانتا، مجھے تنگ بھی کرتا ہے، پر ہے تو میرا ہی بیٹا نا، تو ہے تو میرا ہی لخت جگر، تو ہے تو میرے ہی دل کا ٹکڑا۔ بس پھر ماں نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور گھر لے گئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس دن توبہ سمجھ میں آئی کہ توبہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندے سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس گناہوں پر تھوڑی سی آہوزاری، ندامت اور آنسو بہا بہا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ رحمت الہی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور اگر وقتی طور پر یہ رحمت کا دروازہ نہ بھی کھلا تو کہاں جائیں گے؟ بچے کی طرح رو رو کر یہیں گرے پڑے رہ گئے تو اللہ کی رحمت یقیناً متوجہ ہوگی۔ یا اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے ہماری توبہ ہے، یا اللہ قبول فرما، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔